ہے کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ وزیر سے پوچھتا ہے، وزیر تمہاری کیا خواہش ہے؟ آج ہم تمہاری ہر خواہش پوری کریں گے۔ وزیر یہ بات سن کر شرما جاتا ہے، لیکن بادشاہ کہا لگاتا ہے، اے وزیر اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ ایک بہت ہی خوبصورت سلطنت کے مالک ہیں۔ اگر مجھے اس کا آدھا حصہ مل جاتا تو میں ایک بہت ہی خوش نصیب شخص ہوتا۔ بادشاہ کچھ سوچتا ہے اور پھر کہتا ہے، میرے 3 حکم لکھو۔ پہلے حکم میں بادشاہ کہتا ہے، اگر یہ وزیر میرے 3 سوالوں کا جواب دے پایا تو یہ میری آدھی سلطنت کا مالک ہوگا۔ بادشاہ دوسرے سوال میں کہتا ہے کہ اور اگر یہ میرے 3 سوالوں کا جواب نہ دے پایا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر حکم سن کر ڈر جاتا ہے۔ بادشاہ اپنا پہلا سوال بتاتے ہوئے کہتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ دوسرے سوال بادشاہ کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ بادشاہ اپنے تیسرے سوال میں کہتا ہے، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ وزیر حکم سن کر ڈر جاتا ہے اور فوراً ہی دربار سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ رات تک دنیا کے تمام عظیم دانشور لوگوں کو جمع کر لاتا ہے۔ وہ پوری رات بحث کرتے ہیں لیکن نتیجہ کوئی نہیں ملتا۔ اگلے دن وزیر دانشوروں میں مزید اضافہ کر دیتا ہے لیکن نتیجہ وہی نکلتا ہے، بحث و مباحثہ۔ وزیر کو کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں مل پاتا۔ اب وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ وزیر سلطنت سے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ تلاش کرتا ہے ویرانوں میں، کچی آبادیوں میں اور پورے ملک میں، لیکن وزیر کو کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں مل پاتا۔ آخر کار وزیر شہر کی ایک کچی آبادی میں جا پہنچتا ہے جہاں اسے ایک کٹیا نظر آتی ہے۔ وزیر اپنا گھوڑا وہیں ٹھہرا کر اس کٹیا میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کا کتا شپر شپر کی آوازوں کے ساتھ دودھ پی رہا ہے۔ وزیر بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ وہ خود سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور اس کا کتا دودھ پی رہا ہے۔ بوڑھا شخص وزیر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، میں جانتا ہوں تم کون ہو، تمہارے 3 سوالوں کا جواب میرے پاس ہے۔ وزیر یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ بوڑھا آدمی بوری ہٹاتا ہے تو وہاں وہ کپڑے تھے جو بادشاہ اپنے خاص وزیروں کو دیا کرتا تھا۔ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح اسی سلطنت کا وزیر تھا، میں نے بھی بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کی تھی، نتیجہ تم دیکھ سکتے ہو۔ وزیر کہتا ہے کہ کیا تم بھی 3 سوالوں کے جواب ڈھونڈ نہیں پائے تھے اور یہاں بادشاہ سے چھپ کر ایک غریبی کی زندگی گزار رہے ہو؟ جواب میں بوڑھا شخص کہتا ہے کہ نہیں، میرا کیس تمہارے سے الگ تھا، میں نے 3 سوالوں کے جواب ڈھونڈ لیے تھے۔ بادشاہ کو 3 سوالوں کے جواب دے دیے تھے، آدھی سلطنت کا پروانہ ملا تو اسے پھاڑ کیا، اس جھوپڑی میں آ کے بیٹھ گیا۔ یہی وہ 3 سوال تھے انہوں نے مجھے اس کٹیا میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ میرا کتا اور میں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر بوڑھے شخص سے کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے بھی 3 سوالوں کے جواب دیں گے؟ اس کے جواب میں بوڑھا شخص کہتا ہے کہ ہاں، میں تمہیں 3 سوالوں کے جواب دوں گا، پر پہلے 2 تمہیں اب ایسے ہی دے دوں گا اور آخری سوال کے لیے تمہیں میری شرط ماننی پڑے گی۔ وزیر بوڑھے شخص کی بات مان لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ تمہارا پہلا سوال، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔
انسان کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اسے اس سچ کو قبول کرنا ہی پڑتا ہے، کوئی اسے دور نہیں بھاگ سکتا۔ بوڑھا شخص رکتا ہے اور پھر کہتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ دنیا کا سب دھوکہ زندگی ہے۔ سب اسے دائمی سمجھ کے اس کے دھوکے میں پھنس جاتے ہیں۔ بوڑھا شخص کتے کے آگے پڑا ہوا دودھ کا پیالہ اٹھاتا ہے اور وزیر کو دیتے ہوئے کہتا ہے، تمہارے تیسرے جواب کے لیے اس کتے کے جھوٹے دودھ کو پینا ہوگا۔ وزیر حقارت کی نظروں سے بوڑھے شخص کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، یہ کتے کا جھوٹا دودھ میں کسی صورت بھی نہیں پیوں گا۔ کل جلاد کے ہاتھوں قتل ہو یا تو پھر بادشاہیت کی زندگی گزارو، فیصلہ تمہارا ہے۔ کچھ سوچتا ہے اور پھر ایک ہی سانس میں سارا کتے کا جھوٹا دودھ پی جاتا ہے۔ سیلف رسپیکٹ ہار جاتی ہے اور جان و مال جیت جاتا ہے۔ پھر وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہے، جو اس سے کتے کا جھوٹا دودھ پینے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ انسان موت کی سچائی کو جس طرح ٹھکراتا جاتا ہے، ویسے ہی زندگی کے دھوکے کے دلدل میں پھنستا جاتا ہے اور اس کو سانس لینے کے لیے غرض کا گندا غلیظ دودھ پینا پڑتا ہے۔ تو میرے بیٹے، تم زندگی کے 3 سوال جان چکے ہو اور لہٰذا تم اچھی زندگی گزارو گے۔ وزیر اس کٹیا سے شرمندگی کا تحفہ لے کر باہر نکلتا ہے۔ وہ جو محل کی طرف بڑھتا جاتا ہے، اس کے اندر شرمندگی کا احساس بھی ویسے ہی بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ محل کے دروازے پر پہنچتا ہے، اس کے سینے میں ایک ٹیس اٹھتی ہے، اسے کھچی آتی ہے اور وہ گھوڑے پر سے نیچے گر جاتا ہے اور وہیں پر اس کی روح اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔